الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم الصرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع نفی جحد بلم، یعنی ایسا فعل جس پر لم داخل ہو جائے تو وہ اس فعل کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے۔ اس فعل کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ وہ ایسا کون سا فعل ہے کہ جس کے اوپر لفظ لم داخل ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی منفی کے معنی میں بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ فعل مضارع نفی جحد بلم، ایسا فعل جو لم کے داخل ہونے کے بعد ماضی منفی کا معنی دے، اس فعل کو نفی جحد بلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ نفی جحد بلم کیسے بنتا ہے، کیسے وہ فعل بنایا جاتا ہے کہ جو فعل ماضی منفی کا معنی دیتا ہے؟ گویا کہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ماضی منفی کا معنی ہے ما فعلا، نہیں کیا اس ایک مرد نے، اسی طرح فعل جحد بلم یعنی فعل نفی جحد بلم کا معنی بھی یہی ہوگا، نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ یعنی ماضی منفی اور فعل نفی جحد بلم دونوں کا معنی ایک ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا اس پر طویل گفتگو ہے، اس کو الگ لیکچر میں اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ایسا فعل جس پر لم داخل ہو، اسے فعل نفی جحد بلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ لم یہ لم کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اب فعل نفی جحد بلم کے ساتھ ایک دوسرا سبق بھی اٹیچ ہے جسے کہتے ہیں حروف جوازم کا بیان۔ وہ جتنے بھی حروف جوازم ہیں وہ سب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور لم کی طرح ہی عمل کرتے ہیں۔ جس طرح لم داخل ہو کر عمل کرتا ہے، اسی طرح باقی حروف بھی جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں وہ بھی لم کی طرح ہی عمل کرتے ہیں۔ اب فعل نفی جحد بلم بنانے کا طریقہ۔ فعل نفی جحد بلم کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ گردانیں دو طرح کی ہیں، نمبر ایک معروف، نمبر دو مجہول۔ اب اگر آپ معروف بنانا چاہتے ہیں، فعل نفی جحد بلم معروف بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع معروف پر لم کو داخل کر دیں۔ جب فعل مضارع معروف پر لم داخل کریں گے تو فعل نفی جحد بلم معروف کی گردان بن جائے گی۔ اگر فعل مجہول پر فعل مضارع مجہول پر لفظ لم داخل کریں گے تو مضارع مجہول کی نفی جحد بلم مجہول کی گردان بن جائے گی۔ یہ اس کو بنانے کا طریقہ ہے۔ اب یہ لم جو داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد آیا اس کے داخل ہونے سے فعل مضارع کی گردان میں کچھ تبدیلی آتی ہے؟ گردان کے اندر تبدیلی آتی ہے، لفظی اعتبار سے کس طرح آتی ہے، معنوی اعتبار سے کس طرح آتی ہے؟ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع پر اگر لم کو داخل کیا جائے تو لفظی تبدیلی کیا آتی ہے اور معنوی تبدیلی کیا آتی ہے۔ اس سے پہلے مضارع کی گردان لکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع
यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। अफ़अलु, नफ़अलु। ये है जी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ के 14 सीगे। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। फ़ेल मुज़ारे के ये 14 सीगे। अब फ़ेल मुज़ारे पर जब हम लम दाखिल करेंगे तो लम का दाखिल होने के बाद दो तरह का अमल करेगा। नंबर 1 लफ्ज़ी अमल, नंबर 2 मानवी अमल। लफ्ज़ी अमल और मानवी अमल। लफ्ज़ी अमल क्या करेगा? फ़ेल मुज़ारे पर जब लम दाखिल होगा तो लफ्ज़ी अमल क्या करेगा? लफ्ज़ी अमल ये करेगा, नंबर 1 मरफू सीगों को जज़म देगा। नंबर 2 इनके आखिर में हर्फ़े इल्लत हो तो गिरा देगा। नंबर 3 नून एराबी को गिराएगा। ये 3 अमल हैं और उसके बाद चौथा अमल ये करेगा कि 2 सीगे हैं यफ़अलना और तफ़अलना, इन दोनों में लफ्ज़ी तब्दीली कोई नहीं करेगा। आइए देखते हैं, जब हमने इस पर लम दाखिल किया, फ़ेल मुज़ारे पर लफ्ज़ लम दाखिल किया तो ये अमल इसने किया, लम यफ़अल, मरफू सीगा था, जज़म दे दी। आगे सीगा आया नून एराबी वाला, इसके आखिर में नून एराबी है, उसको गिरा दिया, बन गया लम यफ़अला। आगे फिर है, आगे फिर नून एराबी को गिरा दिया, लम तफ़अलू, लम तफ़अल, तफ़अलानी, फिर नून एराबी गिर गया। यफ़अलना अपनी हालत पर बरकरार रहेगा क्योंकि यफ़अलना मबनी है और ये इस पर अगर लम दाखिल हो तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। फिर तफ़अल है, जज़म देगा, तफ़अलानी नून एराबी गिर गया, तफ़अलूना नून एराबी गिर गया, फिर तफ़अलीना नून एराबी गिर गया। जब नून एराबी गिरेगा तो ये या इस तरह लिखी जाएगी, तफ़अलानी, फिर नून एराबी गिर गया, तफ़अलना में नून एराबी बरकरार रहेगा, इन सब पर लम दाखिल होगा, लम अफ़अल,
لم نفعل، یہ ہے جی فعل نفی جہت بلم کی گردان۔ آپ کو اگر فعل مضارع معروف کی گردان یاد ہے تو آپ نفی جہت بلم کی گردان بہت ہی آسان طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آگے قاعدہ ہے، مرفوع صیغوں کو جزم دے دی، نون اعرابی کو گرا دیا، اور جو نون اعرابی گر گیا اور دو صیغے یفعلنا اور تفعلنا، ان دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آگے ایک قاعدہ لکھا تھا کہ اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گرا دے گا۔ اگر ہم یہاں پہ حرف علت کی مثال لے لیں، لم یدعو، اب یہ واو کے ساتھ ہے، جیسے ہی اس پر لم داخل ہوا، یہ واو حرف علت تھا، یہ واو اس سے گر گیا اور لم یدعو ہو گیا۔ یہ ہے جی فعل مضارع نفی جہت بلم۔ پھر آگے دوسرا ہے جی مانوی عمل۔ مانوی عمل کیا کرتا ہے؟ مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جس طرح فعل ماضی منفی کا معنی ہے نہیں کیا اس ایک مرد نے، لم یفعل کا معنی بھی یہی ہوگا، نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ یہ اس کے اندر دو تبدیلیاں ہوتی ہیں، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ اسی وجہ سے فعل مضارع نفی جہت بلم کو ماضی معنوی یا فعل معنوی بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی معنوی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ماضی معنوی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جی فعل مضارع نفی جہت بلم۔ اب اس کے ساتھ کچھ اس کے اخوات ہیں، دم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، لم اگر داخل ہوگا تو پھر بھی یہی عمل ہوگا، لما داخل ہوگا تو یہی لفظی عمل ہوگا، ان شرطیہ داخل ہوگا تو یہی لفظی عمل ہوگا، لام امر داخل ہوگا تو یہی لفظی عمل ہوگا، لائے نہیں داخل ہوگا تو یہی لفظی عمل ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صرف و نحو بہترین انداز سے سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔